بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ حاکم میں حضرت ابو سعید مقبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں میں بیان فرمایا کہ لوگوں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لو۔ بلا شبہ اللہ کا جو بندہ بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں ایک ایسے آدمی کے جانے کا رنج ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینے سے پاک ہو اور ان سے زیادہ نیک دل اور شر اور فساد سے دور رہنے والا ہو اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا ہو اور ان سے زیادہ لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہو۔ لہٰذا ان کے لیے دعائے رحمت کرو اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر میدان میں چلو۔ خدا کی قسم آئندہ ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پھر لوگ میدان میں جمع ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لایا گیا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ پھر جب جنازہ قبر تک پہنچا تو ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور ان کے جسد مبارک کو قبر میں اتارا اور باہر آ کر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو عبیدہ، میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا اور کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھ کو اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کرتے تھے اور جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے اور جو جہالت کی بات کا ایسا جواب دیتے جس سے شر ختم ہو جائے، اور جو مال خرچ کرنے کے موقع پر نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا۔ اللہ کی قسم آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے اور تواضع کرنے والے ہیں، جو یتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں اور خائن اور متکبر لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو بھی ایسے اوصاف عطا فرمائیں۔ کہنے والا بھی اتنا ہی محتاج ہے جتنا کہ سننے والا۔ میرا پیغام وہی ہے کہ آئیے سوئے حرم لوٹ چلیں۔